اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورزقکم من الطیبات۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا۔ سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے گوشت حلال فرمایا اور صحت انسانی کے لیے گوشت مفید بھی ہے، لیکن دنیا کے دیگر انسان اس معاملے میں نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر ایسے جانوروں کو اپنی خوراک بناتے ہیں جن کا گوشت انسانی صحت کے لیے نہایت مضر یعنی نقصان دہ ہانیکارک ہوتا ہے۔ آج چائنا کے جس شہر میں کرونا وائرس پھیلا ہے وہ اس مارکیٹ سے پھیلا ہے جہاں گوشت خوروں کی ایک بڑی مارکیٹ لگتی ہے، جہاں حلال جانور نہیں بلکہ مگرمچھ، سانپ، بھیڑیے اور چمگادڑ جیسے مکروہ، ناپسندیدہ اور گھنونے جانور فروخت ہوتے ہیں۔ بعض ممالک میں کچھ کنٹریز کے لوگ اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے جہاں نجس العین یعنی خنزیر، پورک اور کتے کا گوشت کھاتے ہیں، وہی ناشتے میں چمگادڑ کا سوپ پیتے ہیں۔ یہ لوگ سانپ کھا جاتے ہیں، مگرمچھ کا گوشت کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے، چونٹی، کینچوے تک یہ لوگ کھا جاتے ہیں۔ یہ سارے جانور اور کیڑے مکوڑے حرام ہیں، لیکن کچھ لوگ اسلام کی ضد میں انہی ناپاک چیزوں کو کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر 2-4 سال میں ایسی مہلک بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کا تعلق ان حرام جانوروں سے ہوتا ہے۔ کبھی سوائن فلو کا وائرس پھیل جاتا ہے، کبھی برڈ فلو پھیل جاتا ہے، کبھی ایبولا کا وائرس لوگوں کی موت کا سبب بنتا ہے، اور آج کل کرونا وائرس انسانی آبادیوں میں موت کی کا رقص کر رہا ہے۔ یہ سب قدرت خدابندی اور فطرت انسانی سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔ جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں، آج تک ان میں ایسی کوئی بیماری نہیں پیدا ہوئی جو وبائی مرض بن جائے، وائرس کی شکل میں انسانی آبادیوں کو نگل جائے۔ یہ صرف انہی علاقوں میں ہے جہاں کھانے کے نام پر حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی، اسی لیے یہ لوگ آئے دن ایسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اسلام نے ایسے جانوروں کے کھانے سے سخت منع کیا ہے جن کا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت۔ اور ایک روایت ہے جس میں ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل کل ذی ناب من السبع، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوک دار دانت والے ہر درندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن كل ذی ناب من السباع وعن كل ذی مخلب من الطیر، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نوک دار دانت والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو کھانے سے منع فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈینجر مہلک بیماریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون عذاب کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کچھ لوگوں کو طاعون میں مبتلا کیا، تو جب تم طاعون کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ، اور جب کسی جگہ یہ بیماری پھیل جائے تو وہاں کے لوگ اس بستی سے باہر نہ جائیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شام کے سفر پر جا رہے تھے تو ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوا۔ ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ اس بستی میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام اور غزوہ فتح مکہ میں شریک اکابر قریش سے مشورہ کیا، پھر اجتماعی مشاورت سے انہوں نے بستی میں داخل نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی آغوش میں پناہ لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے،
آپ نے فرمایا جب تم کسی بستی میں اس وبا کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم پہلے سے وہاں موجود ہو اور یہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ جاؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا سفر آگے کی طرف جاری رکھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جذام کے مریض سے بچو جیسے تم شیر سے بچتے ہو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو متعدی اور وبائی بیماریوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، اور ایسا کرنا ہرگز توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل علی اللہ کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اسباب عالم کو اختیار کیا جائے اور اسباب کو خود مؤثر ماننے کی بجائے اللہ عز و جل سے امید لگائی جائے جو مسبب الاسباب ہے۔ وبائی امراض سے احتیاط جہاں ضروری ہے وہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ایسے امراض میں مبتلا افراد سے نفرت نہ کی جائے بلکہ ان کے ساتھ اپنائیت کا برتاؤ کیا جائے، جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کے مریض کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک برتن میں کھانا کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے عمل کا مقصد یہی ہے کہ وبائی امراض سے احتیاط ضرور کی جائے لیکن مریض سے نفرت نہ کی جائے۔ مرض سے بچا جائے مگر مریض سے نفرت نہ کی جائے تاکہ اسے حوصلہ ملے اور اس کے دل میں احساس محرومی پیدا نہ ہو۔ چنانچہ آج بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ڈاکٹر اور طبی عملہ ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کا تعلق سانس سے ہے، اس لیے جن علاقوں میں اس کا اثر ہو وہاں اس سے بچاؤ کے لیے منہ اور ناک پر ماسک پہنیں، صابن یا جو بھی چیز صفائی کے لیے میسر ہو اس سے ہاتھ دھوئیں، نزلہ اور زکام کے مریضوں سے دور رہیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک پر کپڑا رکھیں، جانوروں سے مناسب دوری رکھیں، کھانا پکانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، کھانا اچھی طرح پکائیں اور اسے کچا نہ رہنے دیں۔ الحمدللہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی سنت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے ان تدابیر پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ روحانی تدابیر پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی، تو وہ زندگی بھر اس وبا سے اس بیماری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا کسی بھی بیمار تکلیف زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اہل دنیا کو بھی ہماری دعوت ہے کہ وہ آغوش اسلام میں آئیں اور قدرت خداوندی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں انسانیت کی معراج اور انسانوں کا کمال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔